10 محرم الحرام سے پہلے پہلے یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ جو کچھ آپ کو نہیں ملا وہ آپ کو اس وظیفے سے ملے گا۔ آپ اگر وظیفہ پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، کوئی بھی وظیفہ کام نہیں کرتا، دعا کر کر کے تھک چکے ہیں، کوئی دعا قبول نہیں ہوتی، ایسا لگتا ہے کہ سارے راستے بند ہو گئے ہیں، تو آپ اس وظیفے کو لازمی کریں۔ 10 محرم الحرام سے پہلے پہلے اس وظیفے کو کر لیں، آپ کی قسمت بدل جائے گی، رزق کا ڈھیر لگ جائے گا، دعا قبول ہوگی۔ چھوٹا سا وظیفہ ہے لیکن اثر بہت زیادہ ہے۔ اگر آپ میرے بتائے ہوئے طریقے سے اس عمل کو کریں گے تو یقیناً فائدہ ہوگا، اور اگر آپ اس وظیفے کو اپنی مرضی سے اپنے وقت پر کریں گے تو وظیفہ اثر نہیں کرے گا۔ ہر وظیفے کی کوئی نہ کوئی شرط ہوتی ہے، کچھ باتوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے۔ ہم اپنے بے صبر پن میں اپنا نقصان کر بیٹھتے ہیں، غلط وظیفہ پڑھ لیتے ہیں، جس سے رزق بڑھنے کی بجائے جو کچھ پاس ہوتا ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کے ساتھ ایسا ہی ہوا ہے کہ آپ کا بھی سب کچھ ختم ہو چکا ہے، گھر میں کچھ نہیں بچا، تو اس وظیفے کو لازمی کریں۔ اس وظیفے کو کرنے کے لیے آپ کو تھوڑا سا وقت نکالنا پڑے گا۔ اللہ کو یاد کرنے کے لیے آپ کو بظاہر اپنی مصروف زندگی سے وقت نکالنا ہوگا۔ بظاہر مصروف اس لیے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے، خاص طور پر نماز کے لیے وقت نہیں نکالتے، دنیا کے سارے کام کر لیتے ہیں، لیکن جب نماز کا وقت آتا ہے یا تو ہم تھک جاتے ہیں یا پھر بہت بے دلی سے نماز پڑھتے ہیں۔ ایسا کرنے سے اللہ تعالی ہمیں دنیا کے کاموں میں ایسا الجھا دیتے ہیں کہ ہم دنیا کے ہی ہو کر رہ جاتے ہیں۔ اگر اللہ کو راضی کر لیں تو آپ کے تمام مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ محرم الحرام کے مہینے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اور پھر تعلقات اللہ سے مضبوط کر لیں۔ 10 محرم سے پہلے پہلے یہ کام کر لیں، یہ تسبیح پڑھ لیں اور اپنے دن بدلتے ہوئے دیکھیں۔ آپ حیران ہو جائیں گے کہ جو آپ خود سو کر گزارا کرتے تھے، سوچ کر گزارا کرتے تھے، دینے والے بن گئے ہیں۔ آپ کا نہ صرف خود کے اخراجات پورے ہوں گے بلکہ آپ دوسروں کے لیے بھی ذریعہ بنیں گے۔ اور یہ وظیفہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں دیکھنے میں تھوڑا سا مشکل ہے، آپ کا یہ وظیفہ سننے کے بعد ہو سکتا ہے کہ آپ کا کرنے کو بھی دل نہ کرے، کیونکہ یہ وظیفہ ہے ہی ایسے ٹائم کا جو کہ بہت مشکل وقت ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ غور کریں تو دن کا سب سے اچھا وقت، دن کا سب سے بہترین ٹائم، پورے دن میں جو وقت سب سے اعلیٰ ہوتا ہے، جس وقت اللہ تعالی انسان کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے اور آسمان دنیا پر آ جاتا ہے، اس وقت یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اور ہم بد نصیب انسان وہ وقت سو کر گزار دیتے ہیں جس وقت اللہ تعالی خود نیچے آ کر رزق تقسیم کر رہا ہوتا ہے، اس وقت ہم سب بد نصیب سوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ اے کاش انسان کو سمجھ میں آ جائے کہ وہ کتنا اچھا وقت سو کر گزار دیتا ہے۔ بس اسی لیے آپ کو یہ وظیفہ تھوڑا سا مشکل لگے گا، لیکن اس وظیفے کے کرنے کا طریقہ انتہائی آسان اور سادہ ہے، کیونکہ یہ ایسے وقت کرنے کا وظیفہ ہے کہ جس وقت پر ہمیں سونے کی عادت ہے، اٹھنے کی عادت نہیں ہے، تو اس وقت پر اٹھنا ذرا سا مشکل ہو جائے گا۔ لیکن آپ میرا یقین مانیں کہ اگر ایک دن ایک بار آپ نے یہ وظیفہ کر کے دیکھ لیا تو جو سرور اور لذت آپ کو اس وظیفے کے کرنے سے ملے گا، جو پرنور لمحات آپ صبح سے پہلے نظارہ کریں گے، اس کو اپنی پوری زندگی نہیں بھولیں گے۔ اور میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ اگر آپ ایک دفعہ آپ نے یہ وظیفہ میرے بتائے ہوئے طریقے پر کر لیا تو آپ پوری زندگی اس وظیفے کا اہتمام خود سے کریں گے، کیونکہ یہ وظیفہ آپ کو اس وقت ایسے کرشمے دکھائے گا کہ آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی، اور یہ پہلے دن سے ہی آپ کو اپنے ہونے کا پتہ دے گا کہ واقعی آپ نے کوئی وظیفہ کیا ہے، واقعی آپ نے محنت کر کے جو اٹھنے کی کوشش کی ہے وہ رائے گاہ نہیں گئی، جو آپ نے دل پر پتھر رکھ کے نیند قربان کی ہے، اس کا صلہ آپ کو مل گیا۔ اور میں آپ کو ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ کوئی وظیفہ نہیں بھی کر رہے، آپ صرف ویسے ہی اس وقت میں اٹھ جائیں تو انشاءاللہ آپ کا دل ویسے ہی پرنور ہو جائے گا۔ لیکن اگر بتائے گئے طریقے سے وظیفہ کر لیتے ہیں تو آپ کے مانگنے میں تو دیر ہو سکتی ہے، آپ کے دل سے دعا نکلنے میں سے دیر ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ کے عطا کرنے میں دیر نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے خزانے آپ کے اوپر لٹنے کے لیے تیار ہیں، صرف
صرف آپ کا انتظار ہے، آپ نہیں پہنچ پا رہے۔ جس جگہ پر جس وقت پر آپ نے پہنچنا تھا، آپ اس مقام پر اس وقت نہیں پہنچ پا رہے۔ کوشش کر کے اس مقام پر پہنچیں کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ کے اوپر لٹنے کے لیے تیار ہے، اللہ تعالیٰ کے غیبی خزانے آپ کے اوپر برسات کے لیے تیار ہیں۔ اس وظیفے کی ایک احتیاط ذہن نشین فرما لیں کہ آپ نے رات کو سونے سے پہلے اس وظیفہ کے کرنے کے لیے صدقہ کر کے سونا ہے، اور آج کے بعد عادت بنا لیں کہ کوئی انسان آپ کو وظیفہ کرنے کو کہے تو چاہے وہ آپ کو صدقہ کرنے کے بارے میں بتائے یا نہ بتائے، آپ نے اپنے عادات میں شامل کر لینا ہے کہ آپ نے وہ عمل کرنے سے پہلے صدقہ لازمی کرنا ہے۔ اور ویسے بھی کوئی آپ عمل کر رہے ہوں یا نہ کر رہے ہوں، صدقہ کو اپنی زندگیوں میں شامل کر لو۔ روزانہ صبح کا آغاز صدقہ دینے سے کیا کریں۔ اگر روزانہ صبح کا آغاز صدقہ دینے سے کریں گے تو وہ دن آپ کا بلاؤں اور آفتوں سے محفوظ گزرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سچا اور پکا 5 وقتہ نمازی بنائے اور اس کے علاوہ تہجد کے وقت اٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے بس ایک کام کرنا ہے، صبح فجر سے پہلے 2 نفل پڑھ کر 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، پھر ایک تسبیح لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی پڑھنی ہے، اور پھر یا لطیف 100 بار پڑھ کر 1 مرتبہ پارہ 25 کی سورۃ الشورى کی آیت نمبر 19 صرف 11 مرتبہ پڑھ لینی ہے، اور اس کے بعد 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد فجر کی نماز سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے اور اپنا مقصد بیان کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد فجر کی نماز کی تیاری کرنی ہے۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جب آپ گھر واپس آئیں گے تو آپ کو راستے میں ہی خوشخبریاں ملنا شروع ہو جائیں گی، آپ کی روزی میں برکت شروع ہو جائے گی، دولت کے دروازے آپ کے اوپر کھلنا شروع ہو جائیں گے۔ ایسی جگہ سے دولت آپ کے پاس آئے گی کہ جہاں سے آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا، اور یہ سب پہلے دن سے ہی ہوگا، اور وہ پورا دن آپ کا ایسے ہی خوشخبریاں سنتے گزر جائے گا۔ اور میں گارنٹی دیتا ہوں کہ جب آپ ایک دن یہ عمل کر لیں گے تو چاہے آپ کے لیے اٹھنا کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو، آپ دوسرے دن بھی لازمی اٹھیں گے اور یہ عمل کریں گے، اور یہ سب کچھ آپ اپنی دماغی طاقت کے بلبوتے پر کریں گے، کیونکہ آپ کا دماغ اس چیز کو تسلیم کر چکا ہوگا کہ ہاں کچھ تو بات ہے اس وظیفے میں جو میں نے تہجد کے وقت کیا تھا۔ بس میرے بھائیو بہنوں، یہ وہ وقت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو نوازے گا، اور اس وقت میں آپ نے ان لوگوں کو نہیں بھولنا کہ جن کے صدقے سے آپ کو یہ رزق دیا جا رہا ہے۔ غریبوں، یتیموں، مسکینوں کا حصہ بھی ہے جو آپ کی روزی میں، رزق میں شامل ہوتا ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر آپ نے اپنے مال میں سے کچھ نہ کچھ خیرات، صدقات لازمی کرتے رہنا ہے۔ بس آپ بتائی گئی یہ باتیں مکمل کر لیں اور انشاءاللہ دولت آپ کا گھر دیکھ لے گی، اور آپ ترقیوں کی بلندیوں کو چھو گے۔ اور یاد رکھنا کہ کہیں اگر آپ سے غریبوں پر خرچ کرنے میں کوتاہی ہوئی یا بھول چوک ہوئی تو جس تیزی سے رزق آپ کے پاس آیا ہے وہ اس سے زیادہ تیزی سے واپس جا بھی سکتا ہے۔ میرے چینل کو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کو یہیں پر روک کر چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ویڈیو کے بالکل نیچے ایک لال رنگ کا بٹن موجود ہے، اس پر اگر آپ کلک کر دیں گے تو اس کا رنگ تبدیل ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ میرا چینل سبسکرائب کر چکے ہیں۔ اس کے کرنے میں آپ کے صرف 2 سیکنڈ لگتے ہیں اور آپ دوبارہ ویڈیو یہیں سے دیکھ سکتے ہیں، اور اگر کوئی بات آپ کو ویڈیو میں سمجھ نہیں آ سکی تو آپ ویڈیو کو دوبارہ دیکھ سکتے ہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، برکت کے طور پر کمنٹس میں اللہ تعالیٰ کا ایک نام لازمی لکھ دیا کریں۔ اللہ حافظ۔